میں پانچ کا خان اور جماعت کے نمائندے سروس پہ پڑھ گیا جہاں محمد مجید کا ہے وہاں سے تشریف آئے اور اس جلسے سے خطاب فرما کر سب کے بنا پر سے اور مجھے ناتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام آج شہادت امام حسین چوتھا جلسہ مسجد محمدیہ کنٹرول میں منایا جا رہا ہے. اس جلسے کی صدارت حضرت آفتاب کتابت سید شجاعت علی سراج قادری فرما رہے ہیں. الحمدللہ کل مرکزی مجلس ایک واحد جماعت ہے حیدرآباد میں جو 43 سال سے ایک ہی انجام دے رہے ہیں کہ ایمان کی پختگی. اور حیدرآباد، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور آن لائن میں امریکہ تک الحمدللہ حضرت کے خطابات پھیلتے ہیں. اور حضرت کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ عقیدہ از ون آف دا امپورٹنٹ کریٹیکل. عقیدہ ایسی مضبوط رہو تاکہ آپ بدعقیدہ جماعت سے بچ سکو. اور یہ جلسہ ہماری ایک جماعت ہی واحد جماعت ہے جو 10 روزہ جلسہ کرتی ہیں 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک. الحمدللہ 1 محرم میں ہم حضرت دوم خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلسہ مناتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق ایسے صحابی ہیں جن کا جوڈیشل سسٹم آج بھی امریکہ فالو کرتا ہے. ایسا جوڈیشری کتاب ہے نہیں ہے جہاں پہ ہر ایک ملک، انڈیا ہو، سنگاپور ہو، جو بھی اگر لا پڑھنا ہے تو حضرت عمر لا پڑھ کے رہنا ہے. سو اس طرح سے جوڈیشری سسٹم حضرت عمر فاروق نے پھیلا کیا ہے. خالی جوڈیشری سسٹم نہیں، سسٹم. اب سسٹم مطلب کیا؟ پولیس، آرمی، جوڈیشری سسٹم اینڈ فنڈ، ریونیو، لینڈ، اس طرح سے پورے نظام اسلام میں حضرت عمر فاروق نے دیا. اور ان کی حکومت 10,000 کلومیٹر دور، 10,000 کلومیٹر دور. تصور کیجئے انڈیا سے 2,000 کلومیٹر ہے اپنا کنیا کماری سے کشمیر تک. حضرت عمر فاروق 10,000 کلومیٹر تک حکومت چلاتے تھے. اور ان کی حکومت پانی میں تھی، ان کی حکومت ہوا پہ تھی، ان کی حکومت زمین پہ تھی. اس طرح سے حضرت عمر فاروق اس نے اسلام پھیلایا ہے. اور حضرت عمر فاروق میں نو اڈلٹریشن، اونلی کوالٹی. اونلی کوالٹی. جو اڈلٹریشن کرنا چاہتا ہے ڈرتا تھا، بولتا تھا کہ اٹ از اے رول آف حضرت عمر. اور مسجد اقصیٰ کو بھی حضرت عمر نے جیت کر بتایا ہے. اور وہاں کے جو کرسچنس ہیں انہوں نے بولا ہے کہ حضرت عمر یہ پورے گرجا گھروں کی چابی لے لو اور ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں. یہ ہے خبر حضرت عمر فاروق کا. ہم 1 محرم میں حضرت عمر کا شہادت کا جلسہ منا کے ہم بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کی کیا ہے. لوگ دیکھیے کئی تنظیمیں ہیں، کئی جماعتیں ہیں. میں گزشتہ سنگاپور میں تھا، وہاں پہ نیو ایئر کی مبارکباد دے رہے ہیں. نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. یہ پورے نصرانیوں کی چال ہے. انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا، برٹش سے مل کے اپنے عقیدے کو خراب کرنے کے چالیں چلتے ہیں. میرے دوستو عقیدہ بچاؤ. عقیدہ ہی کام ہے خبر میں. عقیدہ از ون آف دا امپورٹنٹ ان یور لائف. عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے. تو عقیدہ بچائے کیسا، اس پہ سوچیں آپ لوگ. ڈاکو ہر جگہ موجود ہیں، ان کے گھر میں بھی ہے، محلے میں بھی ہے، بڑے مسجدوں میں بھی ہے. تو اس کو بچائے کیسا؟ اس کو بچانے کے لیے آپ اس جلسے میں آنا پڑے گا. اس جلسے سے آنے سے آپ کو سننا پڑے گا حضرت کا قبلے کے پورے بیان سن کے آپ کو معلوم ہوگا کہ عقیدہ کیا ہے. کیونکہ عقیدہ از ون آف دا امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل پارٹ ان یور لائف. سب چلے جائے گا، عقیدہ ہے تو بس جنت مل جائے گی. یہ ہے. اور ہم 10 روزہ جلسہ شہادت امام حسین بنا تک کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین ہمارا رول ماڈل ہے. اس لیے خواجہ غریب نواز سرکار نے لکھا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لاس حسین. کیا بول رہے ہیں؟ اگر بولے تو نہیں، کنگ از حسین، کنگ آف کنگ از حسین، اسلام از حسین،
protector of Islam is also Hussein. La ilaha illallah, the meaning of this kalma also Hussein. یہ لکھے کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. یہ بتا رہے ہیں جو شہنشاہ ہندوستان کے ولایت میں، وہ بتا رہے ہیں سنیوں کو، میرے دوست جب محرم آتا امام حسین کا غم منائیے، امام حسین کا جلسہ کریے، یاد کیجیے، تفسیر ہے، اپنے بچوں کو سکھائیے امام حسین کیا ہے. آج ہم امام حسین کو رول ماڈل لینا چاہیے. کیوں؟ اہل سنت جماعت سرکار دور جان سے بڑھ کے چاہتی ہے. امام حسین بھی سرکار دور جان سے بڑھ کے چاہتے ہیں، اس لیے اپنا جان دے دیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا. آج یزیدی تنظیمیں ہر جگہ موجود ہے. ان کو دھتکارنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے ہم امام حسین کا دامن پکڑنا چاہیے. الحمدللہ امام حسین بادشاہ کے بادشاہ ہے. امام حسین بادشاہ کے بادشاہ ہے. امام حسین ہمارا مقصد ہے. امام حسین ہمارا دین ہے. امام حسین کی راہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. میرے دوستو، امام حسین کا جلسہ کر کے آپ کو یہ میسج دینا چاہیے کہ آپ امام حسین سے کتنا محبت کرتے ہیں. میرے دوستو، یہ شیعہ اور یہ کرسچن میں فرق معلوم ہے آپ کو؟ یہ شیعہ بھی ہے نا ماتم مناتے ہیں. اگر آپ گرجا گھر میں جاتے ہیں، ایسٹ فرائیڈے، گڈ فرائیڈے جو بھی ہوتا ہے، ایسٹر ڈے، یہ لوگ بھی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، رو رو کے مناتے ہیں. یہ لوگ مار کے مناتے ہیں. یہ دو بھی شاخیں جو ہے نا نصرانی برٹش کی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے آپ کو. اس لیے شیعوں کے پیچھے نہیں جانا ہے اور شیعوں کے جو بھی تقریریں سننا نہیں چاہیے جو آپ کو امام حسین پہ متاثر کرتے ہیں، ایسے ایسے حوالے دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اس کے کس طرح بچیں گے ہم لوگ؟ امام کو سننا ہے، اپنے خطیب کو سننا ہے، اہل سنت جماعت کے خطیب کے تقریر کو سننا ہے، تبھی امام محفوظ رہے گا. ایمان اگر جانے کے لیے 2 سیکنڈ نہیں لگا میرے دوستوں، ایمان بچانے کے لیے آپ کو ایک شیلڈ بنانی چاہیے. جیسے سولجر جب جاتا ہے تو ایک شیلڈ لے کے جاتا ہے، پروٹیکٹر لے کے جاتا ہے، ہر چیز، تلوار، کیپ، ہر چیز لے کے جاتا ہے. کیوں؟ دشمن سے بچنے کے لیے. اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو پاس ایمان پختگی کے لیے آپ حضرت کے بیان سننا چاہیے. امام حسین کے جو بھی جلسے ہیں اٹینڈ ہونا چاہیے اور کتابیں پڑھنی چاہیے، سنی کتابیں پڑھنی چاہیے. یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، یہ میسج. اور کسی بدعقیدہ کے پاس جانا نہیں ہے. اور اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی، ان جماعتوں کو گھر میں آنے نہیں دینا چاہیے. یہ لوگ قرآن کے نام پہ، کلمے کے نام پہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو متاثر کر کے لے کے جاتے ہیں. میرے دوستوں، نہیں جانا، نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ یہ لوگ بدعقیدہ ہے. ان کا مشن جو ہے نا ایمان لٹیرے ہیں لوگ. دے آر دا تھیفس آف ایمان. اس لیے ایمان بچانے کے لیے ہم لوگ اہل سنت جماعت ہیں. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی جماعت کا نام لو، ان کا کوئی نہ کوئی بانی رہے گا. لیکن اہل سنت کے بانی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ایک ہی حق جماعت ہے، واحد جماعت ہے جو جنت میں لے کے جائے گی. جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو امام حسین کے جلسے اٹینڈ کرنا، امام حسین کو یاد کرنا، امام حسین کو رول ماڈل لینا، امام حسین کو لیڈر ماننا، امام حسین کو ہی حق سمجھنا، امام حسین کے لیے جان بھی دینا، سرکار کے لیے جان بھی دینا. یہی اہل سنت جماعت کا پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.